یہ خطہ جو ہے یہ پاکستان آکیوپائڈ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے پاس کوئی لیگل ٹائٹل نہیں ہے. پاکستان نے حملہ کیا کشمیر پہ اور جنگ کی صورت میں یہ خطہ ان کے پاس رہ گیا کیونکہ یو این کی سیز فائر ہوگی. ہندوستان اس کے برعکس، ہندوستان کے پاس ایک لیگل ٹائٹل ہے، ایک انسٹرومنٹ آف ایکسیشن ہے. تو آپ دونوں چیزوں کو ہائفنیٹ نہیں کر سکتے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں جو ہندوستان کے پاس ہے وہ بھی ایڈمنسٹرڈ ہے اور جو قبضہ ہے وہ بھی ایڈمنسٹرڈ ہے. لیکن چلیں آج ہم نے اس پہ ایگری کیا کہ ہم ایڈمنسٹرڈ یوز کریں گے تو وہی کرتے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان جس طریقے سے اس خطے کو رول کرتا ہے وہ ایک کالونی کی طرح رول کرتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ 49 کی جو کراچی ایگریمنٹ ہے اس میں پہلے اس خطے کو اور گلگت بلتستان کو الگ کر دیا گیا، حالانکہ یہ دونوں جموں و کشمیر کے حصے ہیں اور دونوں ہی انٹیگرل پارٹ آف جموں اینڈ کشمیر ہے. پھر یہ ہوا کہ جو کشمیر کی جو منسٹری آف کشمیر افیئرس جو ہے وہ بیسکلی، حالانکہ یہاں پر ہے ایک اسمبلی بھی ہے، ایک نام نہاد پریزیڈنٹ، ایک نام نہاد پرائم منسٹر، ایک کانسٹیٹیوشن بھی ہے 74 کی جو ایکٹ 1974 ہے، لیکن اس خطے کو 4 لینٹ آفیسرز رول کرتے ہیں. اچھا لینٹ آفیسرز ان کو کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ مطلب لٹرلی لینٹ کیے جاتے ہیں اسلام آباد سے اس خطے کو رول کرنے کے لیے. وہ ہیں آپ کے چیف سیکرٹری، انسپیکٹر جنرل آف پولیس، ڈائریکٹر جنرل آف ہیلتھ اور فائنانس سیکرٹری. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ایکٹ 74 ہے جس کی بیسس پہ یہ رول ہوتا ہے یا چلتا ہے، آپ یہ دیکھیں میں نے اس پہ کچھ لکھا بھی تھا پہلے کہ اس کی جو پری ایمبل ہے وہ یہ کہتی ہے کہ whereas the future status of J&K is yet to be determined in accordance with UN resolution وغیرہ وغیرہ جو بھی ہونے تھے وہاں پر لیکن آگے جا کے یہ کہتا ہے، دیکھیں ایک تو یہ ہے UN resolution کہتے ہیں، پھر پاکستان نے خود شملہ ایگریمنٹ میں یہ کہہ دیا جی یہ بائیلیٹرل معاملہ ہے کیونکہ ان کو اپنے 93,000 جو فوجی تھے وہ واپس لانے تھے. پھر اسی کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہے کہ نو پرسن اور پولیٹیکل پارٹی ان آزاد کشمیر شیل بی پرمیٹڈ ٹو پروپیگیٹ اگینسٹ اور ٹیک پارٹ ان ایکٹیویٹیز ڈیٹریمنٹل ٹو دی آئیڈیالوجی آف دی اسٹیٹ سکسیشن ٹو پاکستان. مطلب آپ آزاد کشمیر میں آزادی کی بات، ہندوستان کی بات، دیکھیں ہندوستان کی بات تو UN ریزولوشن نے بھی آپ کو حق دیا ہے، لیکن آزادی کی بات یا ہندوستان کی بات نہیں کر سکتے. آپ کو یہ نوکری کرنے سے پہلے یا کوئی گورنمنٹ جاب کرنے سے پہلے یا کسی الیکشن لڑنے سے پہلے یا کسی اسکول میں داخلہ لینے سے پہلے آپ کو یہ سائن کرنا پڑتا ہے کہ آپ لوئل ہیں اس آئیڈیالوجی سے کہ جموں و کشمیر پاکستان کا حصہ ہے. اور پھر 52 ایسے سبجیکٹس ہیں اس 1974 ایکٹ میں، 52 جس میں آزاد کشمیر کی اسمبلی، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ کا کوئی بولنے کا حق نہیں ہے. یہ سارے جو منسٹری آف کشمیر افیئرز ہے جس کے چیئرمین پرائم منسٹر آف پاکستان ہے یہ ان کے ماتحت ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک خطے کو، آپ یہ دیکھیں اس جگہ کی آبادی کتنی ہے، مطلب یہ جو پاکستان ایڈمنسٹرڈ J&K کا خطہ ہے، یہ جو بیلٹ ہے ایک، اس کی آبادی تقریباً 45 لاکھ ہے، 45 لاکھ کے 50 لاکھ ہوگی. اس میں سے 25 لاکھ لوگ باہر رہتے ہیں، لندن میں رہتے ہیں، یو کے میں رہتے ہیں یا دوسرے ملکوں، کیونکہ یہاں پر کوئی جاب اپرچونٹی نہیں ہے. آپ یہ بتائیں کہ یہ پاکستان ایڈمنسٹرڈ کشمیر میں دیکھیں ٹرین سروس نہیں ہے، 80 سال ہو گئے ہیں پاکستان یہ کہتا ہے یہ خطہ آزاد ہے، ان کے پاس ٹرین سروس نہیں ہے، میڈیکل کالج ایک بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، انڈسٹری ان کے پاس ایک بھی نہیں ہے، اچھا ایئرپورٹ ایک بھی نہیں ہے، شاپنگ مال ایک بھی نہیں ہے، ہائی وے ایک بھی نہیں ہے. اب بات یہ ہے کہ ایک خطے کو آپ نے ایک تو قبضہ کیا ہوا ہے، اس کے بعد آپ نے اس خطے کو نام دے دیا آزاد کشمیر، اور اس کے بعد آپ 80 سال میں ایک ایئرپورٹ نہیں بنا سکے جبکہ 50% آبادی باہر رہتی ہے. اگر میں اس خطے کا رہنے والا ہوں
تو میں نے پہلے اسلام آباد لینڈ کرنا ہے اور اس کے بعد میں آگے جا سکتا ہوں گاڑی کے تھرو، کیونکہ میرے پاس ایئرپورٹ نہیں، ہائی وے نہیں ہے، میڈیکل کالج نہیں ہے، الیکٹریسٹی یہاں کا خطہ جنریٹ کرتا ہے، وہ پاکستان اسلام آباد کو بیچتا ہے مثال کے طور پہ 2 روپیہ یونٹ میں. اچھا، پھر اسلام آباد گریڈ سٹیشن میں اس کو اس گریڈ سٹیشن کے تھرو واپس بیچتا ہے یہاں کے لوگوں کو 10 روپیہ میں. مطلب یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو یہ میں آپ کے ساتھ، یہ میں آپ کے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات بالکل سچ ہے کہ اس دفعہ مطلب اوسٹینسبلی، مطلب سرفیس پہ یہ نظر آتا ہے کہ یہ ڈیمونسٹریشنز صرف الیکٹریسٹی اور فوڈ کاسٹ اور آٹے کی پرائس اور چاول کی پرائس اور وغیرہ ان چیزوں کے لیے تھا. لیکن آپ کے ویورز کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ چیزیں ایسے ہی نہیں آتی ہیں. اچانک سے لوگ اتنی تعداد میں اٹھ کے ڈیمونسٹریشن نہیں کرتے ہیں، اپنے لوگ نہیں مرواتے، اپنے لوگ گھائل نہیں کرتے ہیں. اس کا جو بیسک ہے، بیسس جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ اس خطے کے لوگوں کو غلاموں کی طرح اسلام آباد نے ٹریٹ کیا ہے. اس خطے کے لوگوں کو اسلام آباد نے اس خطے کے لوگوں کی آزادیاں چھین کے رکھی ہیں، ان کی سول لبرٹیز، مطلب ان کے پاس یہ حق بھی نہیں ہے کہ یہ آزاد کشمیر کا خواب رکھ کے جو پاکستان نے اس جگہ کو نام دیا ہے، جو جھوٹا نام ہے لیکن دیا ہے، آزاد کشمیر کی خواہش رکھ کے یہ نوکری کر سکے. ان کو پہلے سائن کرنا ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ خطہ پاکستان کا حصہ ہے. تو یہ آج اللہ کا شکر ہے کہ چلیں لوگوں کی جانیں شاید اب بچ جائیں گی. اور آج اچھی بات ہے اگر وہاں کی لیڈرشپ نے، وہاں کے لوگوں نے اپنی مانگیں کچھ منوائی ہیں اور اس میں ایک ڈسکشن، ایک ڈیبیٹ. دیکھیں، بڑی سے بڑی جنگ کے بعد بھی آپ کو ڈیبیٹ ہی کرنا پڑتا ہے، تو یہ ایک اچھی بات ہے اگر ڈیبیٹ ہوا ہے، اگر ایک ڈسکشن ہوئی ہے، کیونکہ وہاں کے لوگوں کو اس سے ظاہر سی بات ہے کچھ راحت ملے گی. لیکن میرا یہ ماننا ہے کہ جب تک اس خطے میں لوگوں کے بنیادی حقوق، انسانی حقوق کی بالادستی نہیں ہوگی، تب تک اس خطے میں یہ چیزیں ہوتی رہیں گی. کیونکہ بنیادی طور پہ انسان صرف الیکٹریسٹی کا یا کیا کہتے ہیں کھانے کا یا فوڈ کاسٹ کا یا ان چیزوں کا بھوکا نہیں ہوتا. انسان بنیادی طور پہ عزت نفس اس کو چاہیے، اور یہاں کے لوگوں کو روندا گیا ہے. جو لوگ مطلب اتنا فورن انویسٹمنٹ آتی ہے یہاں کے باشندوں کی وجہ سے، اور ان کے پاس ایک ایئرپورٹ نہیں، ایک میڈیکل کالج نہیں ہے، اور آدھی سے زیادہ آبادی باہر دھکے کھا رہی ہے، یا تو عرب کی دھوپ میں یا پھر یورپ کی سڑکوں پہ، اور وہاں مزدوریاں کر رہی ہے. کیونکہ 80 سال میں پاکستان اس نام نہاد آزاد کشمیر میں لوگوں کو آزادی بھی نہیں دے سکا. تو یہ الیکٹریسٹی اور کھانا اور پینا اور سکول اور کالجز کی تو بات ہی نہیں ہے، بولنے کی آزادی نہیں ہے وہاں کے لوگوں کو. تو یہ معاملہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وقتاً فوقتاً تب تک چلتا رہے گا جب تک پاکستان کی حکومت اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ بات نہیں مانیں گی کہ انہوں نے یہاں کے لوگ انسان ہیں اور ان کو اپنی سوچ اور اپنی بات کرنے کا پورا حق ہے، اور ان کو ان کی بنیادی حقوق دینے چاہیے. دوستوں، وہ لوگ جو اسی کشمیر کی مٹی میں پیدا ہوئے، جن کی رگوں میں وہی ٹھنڈا جھرنا بہتا ہے، جن کی آنکھوں میں بھی پہاڑوں والا سکون تھا، آج وہی لوگ پاکستان کی فوج کے بوٹوں تلے کچلے جا رہے ہیں. پی او کے میں جنتا صرف ایک چیز کی مانگ کر رہی ہے: بجلی، روزگار، سستی بجلی، یا یوں کہیں کہ انسان جیسا جینے کا حق. لیکن پاکستانی آرمی جو ہے وہ جواب دیتی ہے کیول گولی سے. ہر طرف فائرنگ، گرفتاریاں اور ڈر. لوگ سڑکوں پر اترتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا حق دو ہمیں، تو ادھر سے بندوق کی آواز آتی ہے: بھائی چپ رہو. کبھی سوچا ہے بھائی، جو ملک خود کو اسلام کا قلعہ بتاتا ہے وہ اپنے مسلمانوں پر اتنا ظلم کیوں کرتا ہے؟ یہ کہتے ہیں ہم کافروں کو ماریں گے، یہاں پر تو یہ اپنے مسلمانوں کو مار رہے ہیں.
क्योंकि पीओके की औकात सिर्फ रिसोर्स एरिया बना दी गई है, जहां से पानी, लकड़ी और खनिज लूटे जाते हैं और जनता भूखी सोती है। वो पाकिस्तान जिसने हर मंच पर कश्मीर का नाम लेकर रोना रोया, वही आज कश्मीरियों का खून बहा रहा है। फर्क बस इतना है कि ये कश्मीर उनके कब्जे वाला हिस्सा है और दुनिया भी देख रही है। जगह का नाम पीओके है, लेकिन असल दर्द जो है वो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड का है, क्योंकि वहां लोग आजाद नहीं हैं, वहां डर है और वहां बंदूक ही कानून है। भारत में बैठे हम लोगों को ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक इलाका नहीं है, ये हमारे अपने लोगों की पुकार है जिनकी आवाज़ दबाई जा रही है, लेकिन हमेशा नहीं, क्योंकि इतिहास गवाह है जब जुल्म हद पार करता है तो इंकलाब की आह जरूर निकलती है। और वो दिन दूर नहीं जब पीओके की गलियों में फिर से आवाज़ उठेगी, हम हिंदुस्तान के हैं और आज़ादी का मतलब डर नहीं